ابتلاء اور آزمائش کا زمانہ آپ نے آنکھ کھولتے ہی دیکھا اپنے والد ماجد کا، پھر خود بھی اس رستے سے گزرے، اس خارزار سے جو آبا و اجداد گزرتے چلے آ رہے تھے۔ بہت ہی تکلیف دہ انداز میں شہادت ہوئی، مدفن، اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ حضور والا جس طرح تھوڑی دیر پہلے قبلہ پیر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ ظاہری طور پہ علم و فضل کا زمانہ تھا، تو بالکل بات تو ایسے ہی ہے۔ وہ جو حواری یا درباری تھے نا، وہ آرام اور سکون نہیں کرنے دیتے تھے، ورنہ شاید کسی کو ہدایت نصیب ہی ہو جاتی۔ جس طرح حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز ان کے خاندان سے ہیں، بے شک، تو اپنا بہنوئی بھی ان سے برداشت نہیں ہوا، نہیں ہوا، تو پھر اہل بیت اطہار کو کیسے کرنا تھا؟ تو یہ اتنی مشکلات میں اہل بیت اطہار نے یہ وقت گزارا ہے۔ اب یہ حسد کا تو کوئی علاج دنیا میں ہے نہیں۔ زرقان اس بات کو روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابن ابی داؤد، وہ بھی مفتی اور بہت بڑا عالم تھا اس زمانے میں، آپ کی شہادت کی بنیادی وجہ جو ہے وہ حسد ہی تھی، ہر زمانے میں ایسا ہی رہا ہے۔ وہ ایک دن گھر گیا تو اس کے دوست نے پوچھا کہ آپ کے چہرے پہ آج پریشانی کے آثار ہیں، تو اس نے کہا آج بادشاہ کے سامنے، اس کے دربار میں میری جو توہین اور بے عزتی ہوئی ہے، میں اسے برداشت نہیں بھلا نہیں پا رہا۔ ہوا کیا؟ کہنے لگا ایک شخص لایا گیا، وہ چور تھا، اس نے چوری کی تھی، تو بادشاہ نے پوچھا جی اس کی سزا کیا ہے؟ تو ہم نے کہا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہی سزا ہے، قرآن نے بیان کی ہے۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا بتائیے ہاتھ کس حد تک کاٹے جائیں گے؟ اچھا، تو میں نے کہا جی کلائی تک کاٹے جائیں گے، اور میں نے استدلال کیا آیت تیمم سے کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، یعنی کلائی تک۔ اور کچھ لوگ جو علماء کا دوسرا گروہ تھا وہاں، انہوں نے اختلاف رائے کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہاتھ جو ہے نا یہ کوہنی تک کاٹے جائیں گے۔ اچھا، انہوں نے استدلال کیا آیت وضو سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ پھر بادشاہ نے حضرت امام تقی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ارشاد فرمائیے، آپ کو فیصلہ کیجئے۔ تو حضرت امام تقی، بالکل وہ بچپنا ہے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ علماء کا یہ اختلاف ہے، میرا یہاں خاموش رہنا ہی بنتا ہے، کیونکہ میں جب بات کروں گا تو پھر حق بات ہوگی تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو آپ ان میں سے کسی کی بات مان لیجئے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ کا جب اصرار زیادہ ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا نہ کلائی تک کاٹے جائیں گے، نہ کوہنی تک کاٹے جائیں گے، صرف اس کی انگلیاں کاٹی جائیں گی، ہتھیلیاں بھی نہیں کاٹی جائیں گی، ہتھیلیاں بھی سلامت رہیں گی۔ تو بادشاہ نے پوچھا یہ تو بڑا حیرت کا آپ نے جواب دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 7 اعضاء انسان کے جسم میں وہ ہیں جو اعضائے سجدہ ہیں۔ جبہہ یعنی پیشانی ہے، اس کے بعد 2 ہتھیلیاں ہیں، دونوں گھٹنے ہیں۔ بخاری صاحب کرم فرمائیے، یہ آپ نے کیا لفظ بولا ہے؟ جبہہ۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ یہ وہ ہے جس کو ہم لکھنے میں پڑھنے میں جبہ بنائے ہوئے ہیں۔ جی وہ پھر جبے میں ہوں تو ایسے ہی لگتی ہر چیز۔ وضع الجبہۃ علی الارض، یہ فقہ میں اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے۔ تو پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو اعضائے سجدہ ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ جتنے بھی اعضائے سجدہ ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ہتھیلیوں پہ اللہ کا حق ہے، تمہارا نہیں ہے۔ صرف انگلیاں کاٹی جائیں گی تو سزا جو ہے اور حد بھی نافذ ہو جائے گی اور سزا پوری ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں بادشاہ کو ان 3 آراء میں سے حضرت امام تقی کی رائے زیادہ پسند آئی، تو ابن ابی داؤد کہتا ہے کہ میرے لیے تو مر مٹنے کا مقام ہے کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اب وہ حسد کا سلسلہ پھر شروع ہوا، پھر بات وہ زہر تک پہنچی، اور 25 سال اور 3 ماہ کی عمر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن آپ کے چند ارشادات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، اور ہمارے ناظرین کو آپ کی سیرت سے یہ بات سمجھنی چاہیے۔ آپ ارشاد فرماتے تھے نعمت لا تشکر تسیئات لا تغفر، سبحان اللہ، کہ اگر انسان کو میرا رب کو ایسی نعمت عطا فرمائے کہ تم اس نعمت پہ اللہ کے شکر گزار نہ بنو، تو وہ ایسا ہی گناہ ہے جس کی کوئی مغفرت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ تو اہل بیت اطہار نے خود جتنی بھی مشکلات میں زندگی گزاری ہے، پھر بھی لمحہ لمحہ اللہ کی بارگاہ میں وہ شاکر رہے ہیں۔ اگر وہ شاکرین میں شامل نہیں ہیں تو اور کون ہو سکتا ہے؟ اچھا حضور والا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ تھا تزکیہ والا، جی وہ ہم قدم قدم پر دیکھتے نہیں ہیں میں اہل بیت کی شان، آپ کے ارشادات میں، ملفوظات میں، اقوال میں؟ ایک بڑی حکمت بری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور وہ آج ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔
آپ نے ارشاد فرمایا لو سکت الجاہل مختلف الناس، ہائے ہائے کہ اگر جاہل صرف خاموش رہے نا سبحان تو لوگوں میں اختلاف ختم ہو جائے. کیا بات ہے، آج ہر جگہ اختلاف کیوں نظر آتے ہیں؟ ہر بندہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. کیا بات. ابو جہل بھی تو اپنے آپ کو سب سے بڑا دانا ہی سمجھتا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا بس جاہل خاموش رہے، وہ ذمہ داری خاموش رہنے کی لے لے تو اختلاف لوگوں میں ختم ہو اچھا جائے. ہمارا ایک البیہ یہ بھی ہے کہ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا جاہل ہو سکتا ہے اور اس کو خاموش ہونا چاہیے. جی آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من استحسن قبیحا کان شریکا فیہ، کہ اگر معاشرے میں تم کوئی قباحت دیکھو، کوئی بری چیز دیکھو اور وہ آہستہ آہستہ آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جائے، چاہے تم خود نہیں کر رہے، جی. کان شریکا فیہ، پھر بھی تم اس کے مجرم قرار پاؤ گے اور شریک جرم قرار اللہ پاؤ گے. اکبر. حالانکہ اللہ رب العزت نے اس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہر حال میں گردنیں کٹوائیے. یہ نویں امام کی آج ہم بات کر رہے ہیں اور آج آپ کا یوم شہادت ہے. آج نویں امام کی ہم بات کریں، سارے ائمہ کرام نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں اس بات کے لیے کہ کلمہ حق کو بلند کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے. اگر آج یہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر خیر. دیکھیے کوئی بھی حکم ہے، ہمیں اصول فقہ میں ایک بات پڑھائی جاتی ہے، قبلہ ڈاکٹر صاحب اس کی تائید فرمائیں گے کہ اتصال الحکم بالعلت، کہ حکم ہمیشہ علت کے ساتھ متصل ہوتا ہے. جی. حکم تب سامنے آئے گا جب اس کی وہ علت پائی جائے گی. اگر وہ علت نہیں رہی تو حکم بھی ساقط ہو جائے گا. تو اگر حکم یہ ہے کہ ہم سب سے بہترین امت ہیں تو علت یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے تو پھر حکم بھی موجود نہیں رہے گا. اور آخری جملہ یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص میں یہ تین اوصاف پائے جائیں اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. وہ کثرت الاستغفار کرتا ہو، استغفار کثرت سے کرے، میرا رب اسے عاجزی کی نعمت عطا فرمائے، اور کثرت صدقہ کرنے والا ہو جس میں تینوں اوصاف ہوں گے. وہ سر سجدے میں رکھے، اللہ اس سے راضی ہو گیا، جناب رسول اللہ بھی اس سے راضی.